بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں یہ 5 چیزیں کبھی مت کھائیں۔ ناظرین، روزہ اللہ کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لحاظ سے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے کہ قبض، شوگر، اور یہی نہیں، روزہ وزن گھٹانے والے لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے فائدے تبھی ممکن ہیں جب آپ رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کا اچھی طرح سے دھیان رکھیں گے۔ روزہ رکھنے کا جسمانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کی رمضان کے مہینے میں اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سحری اور افطاری میں اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو بھول کر بھی کبھی رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا چاہیے، اور ساتھ میں ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کو رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو کھانا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو کھانے سے انسان کے جسم کو بہت فائدہ پہنچتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پورے دن تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ بھول کر بھی رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت نہ کھائیں، کیونکہ ان کو کھانے سے انسانی جسم کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، تلا اور بھنا ہوا کھانا نہ کھائیں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس نہیں کرتے اور دن میں ان کو پیاس بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت میں زیادہ تلا ہوا اور بھنا ہوا اور زیادہ مسالے دار کھانا بالکل بھی نہ کھائیں، جیسے کہ سحری کے وقت سموسے، پیزا یا برگر وغیرہ بالکل بھی نہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ہی سحری کے وقت میٹھا کھانا بھی نہ کھائیں، کیونکہ تلا ہوا اور میٹھا کھانا کھانے سے انسان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور پھر جسم کو بار بار پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بجائے آپ سحری کے وقت پروٹین، فائبر اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور کھانا کھا لیں، جیسے کہ دودھ، دہی اور تازہ پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ ان چیزوں کو پکانے میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے انسان کو بار بار پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ افطاری کے وقت بھی سموسے اور پکوڑے کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ بھوکے پیٹ ان کو کھانے سے بھی انسان کے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور روز روز ان کو کھانے سے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ افطاری کے وقت بھی پکوڑے اور سموسے جیسی چیزوں کو بالکل نہ کھائیں۔ نمبر 2، چینی والا شربت نہ پئیں۔ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ افطار ہو ویسے ہی وہ چینی والا شربت گٹ گٹ پینا شروع کر دیتے ہیں اور لگاتار 3 یا 4 گلاس چینی والا شربت پی لیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر کا خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص میٹھا پانی پیتا ہے تو یہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو پورا نہیں ہونے دیتا، بلکہ چینی کی وجہ سے پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں پھر آپ چاہے جتنا پانی پی لیں، لیکن آپ کے جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوگی، جو آپ کے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہوگی۔ اور روز روز چینی والا شربت پینے سے گردوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے چینی کو وائٹ پوائزن یعنی کہ سفید زہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیمیکل کی مقدار بہت ہی زیادہ ملی ہوتی ہے،
یاد رکھیں جب چینی تیار ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ بالکل کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس وقت اس میں سفید کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو اس کے کالے رنگ کو کاٹ کر سفید رنگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے روز روز چینی کھانے سے یا میٹھا پینے سے ہمارے جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ افطاری کے وقت میں چینی والا شربت نہ پئیں، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجور کے ساتھ افطاری کریں اور پھر 1-2 گلاس سادہ پانی پی لیں۔ نمبر 3، کولڈ ڈرنک نہ پئیں۔ یاد رکھیں اگر آپ پورے رمضان کے مہینے میں تندرست رہنا چاہتے ہیں تو افطاری کے وقت کولڈ ڈرنکس بھول کر بھی نہ پئیں، جیسے کہ پیپسی، کوکا کولا یا لمکا وغیرہ نہ پئیں، کیونکہ ان میں رسائل اور گیس بہت ہی زیادہ مقدار میں ملی ہوتی ہے اور پورے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کافی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ گیس والی کولڈ ڈرنکس کو پیو گے تو یہ آپ کے جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ خالی پیٹ ان کو پینے سے گردوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ افطاری کے وقت میں گردوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسے میں اگر آپ نے اس وقت کولڈ ڈرنکس پی لیں تو یہ آپ کے گردوں کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے، اور روز روز ایسا کرنے سے آپ کے گردے ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ بھول کر بھی افطاری کے وقت کولڈ ڈرنکس نہ پئیں، اس کی بجائے آپ افطاری میں نیمبو پانی یا جوس پی لیں۔ یہ آپ کے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، سفید چاول نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ سحری کے وقت سفید چاول بھی نہ کھائیں، کیونکہ سفید چاول انسان کے جسم میں بہت ہی جلدی پس جاتے ہیں، کیونکہ سفید چاولوں میں سادہ کاربوہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے یہ انسان کے شریر میں انسولین کے لیول کو بھی بڑھاتا ہے، جس کی ضرورت سحری کے وقت میں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے یاد رکھیں سحری کے وقت میں سفید چاولوں کو آپ بھول کر بھی نہ کھائیں، بلکہ اس کی جگہ آپ چپاتی کھا لیں، کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فائبر کی مقدار بھی بھرپور پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ انسان کے جسم میں زیادہ دیر تک رکتا ہے، جس سے روزے دار کو بھوک بھی کم لگتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو ضرور کھانی چاہیے، کیونکہ ان کو کھانے سے انسان کا پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے۔ نمبر 1، سیب۔ سب سے پہلی چیز ہے سیب۔ زیادہ وقت پیٹ بھرا رکھنے کے لیے سیب ایک بہت ہی اچھی اور سب سے بہترین غذا ہے، کیونکہ اس میں پانی اور فائبر بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کے چھلکوں میں پیٹرن پایا جاتا ہے جو بھوک کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، جو دوسری چیز ہے وہ سحری کے وقت اس کو بھی کھانے سے پیٹ کافی وقت تک بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کو پسنے میں بہت ہی زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں اجزاء کے لیول کو بنائے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شوگر اور انسولین کے لیول کو بھی یکساں رکھتا ہے، جس سے جسم میں چربی جمع نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کھٹے پھل۔ ناظرین، رمضان کے مہینے میں کھٹے پھل بھی ضرور کھانے چاہیے، جیسے کہ نارنگی، امرود، نیمبو، انگور، سنترا، اور اس کے علاوہ پپیتا جیسے پھلوں میں وٹامن اور فائبر بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جو چربی کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان پھلوں میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے پیٹ بھرا بھرا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، ہری اور پتے دار سبزیاں۔
ناظرین، ہری اور پتے دار سبزیوں میں کیلوری کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان ہری سبزیوں میں وٹامن، منرلز، فائبر بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیر تک پیٹ بھرا رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس لیے رمضان میں ہری سبزیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5، دودھ اور دہی۔ ناظرین، لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس جیسے کہ دہی، چھاچھ، لسی، دودھ، ان میں بھی بھرپور مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے، جو چربی کو باریک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کی مقدار پیٹ کے لیے ذمہ دار ہارمونز کو ہونے سے بھی روکتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں دودھ اور دہی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بہتر اور حلال غذا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔